بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نو مسلم یاسر کا قرآن سن کر اسلام قبول کرنا اور پھر اسلام پر چلتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا۔ ضلع ملاپورم ترور کے قریب ایک بستی میں گوپالن اور ایپن نامی دو افراد سونار کا پیشہ کرتے تھے۔ ایک دن ایپن کو کیسٹ کے ذریعے قرآن مجید کا ملیالم ترجمہ سننے کا موقع ملا۔ ترجمہ اتنا مؤثر تھا کہ ایپن کی دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ اس کے بعد وہ مسلسل قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار 11 اگست سن 2005 عیسوی کو ایپن اور ان کی بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور ان کا نام یاسر اور سمیہ رکھا گیا۔ مسلمانوں کو فریضہ دعوت کے متعلق بتایا جائے تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہندو اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ لیکن مذکورہ بالا واقعہ میں ان دونوں سوالات کا معقول جواب ہے۔ اسی طرح دعوتی کام کرنے والوں سے یہ کہا جائے کہ غیر مسلموں کو قرآن مجید سناؤ تو اس بات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سال گزشتہ ایک عالم و فاضل بھی اسی موضوع پر ہم سے کافی بحث کر چکے ہیں۔ فریضہ دعوت کا حق اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس فریضہ کو انجام دیں، جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ انبیاء کرام کا بنیادی کام یہ تھا کہ اللہ کی آیات قوم کو سنائیں۔ اگر ہم کو دعوت کا فریضہ انجام دینا ہے تو جیسا کہ انبیاء کا طریقہ کار تھا اس کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا ہوگا، تبھی دعوت کا حق مکمل طور پر ہو سکتا ہے۔ مسلمان عرصہ دراز سے اس بنیادی کام کو چھوڑ دینے کے باعث غیر مسلموں کی مخالفت اور نفرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ کیا مذکورہ واقعہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ RSS کا ایک سرگرم کارکن، اپنی بستی کے ماریمن مندر کا اہم پجاری اور بڑا بھکت، گھنٹوں پوجا میں مشغول رہنے والا ایپن جیسا نوجوان قرآن مجید کی آیات سن کر ایپن سے یاسر بن گیا۔ انسان اصل میں وہ روح ہے جو انسان کے قلب میں رہتی ہے۔ اسی روح سے اللہ تعالی نے عالم ارواح میں سوال کیا تھا کہ الستم بربکم، تو روح نے جواب دیا تھا قالوا بلا۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس نے اپنے اقرار کو بھلا دیا اور اسی اقرار کی یاد دہانی کروانے کا نام دعوت۔ آج عام مسلمان ہی نہیں بلکہ دعوت کا کام کرنے والے بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو کون سی کتاب دی جائے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس نبی نے اپنی قوم کو کوئی کتاب نہیں دی بلکہ کتاب اللہ کی آیات کریمہ پڑھ کر سناتے تھے۔ دعوت دین سے شیطان کو سخت نفرت ہے۔ شیطان کی اس نفرت کو نظر انداز کر کے مدعوں کے دل میں پوشیدہ روح تک آسمانی کتاب کی آواز کو پہنچانا ہی انبیاء اکرام کا کام تھا، اور آج بھی اسی روح تک اللہ کا کلام پہنچانا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ نو مسلم یاسر قبول اسلام کے بعد صرف ایک روایتی مسلمان ہی نہیں بنے بلکہ آخرت سے بے خبر لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے اور ایک اللہ کی طرف سب کو دعوت دیتے رہے۔ بعض لوگوں نے روگردانی کر کے مخالفت شروع کر دی۔ مخالفین سے یاسر بڑے نرم انداز سے پوچھتے کہ بھائیو، ہم سب مل کر اندھیری رات میں ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کسی کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، قریب میں ایک بڑا خطرناک گڑھا آنے والا ہے، لیکن میرے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ گڑھا کدھر جائے گا اور کب آئے گا، تو ایسی صورت میں گڑھے سے بچا کر آپ کو آگے لے جانا کیا میرا فرض نہیں ہے؟ لوگ کہتے کہ ہاں یقیناً۔ تو پھر یاسر انہیں نرمی اور حکمت سے دین کی باتیں سمجھاتے اور بتاتے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ نو مسلموں کا یاسر نے بڑا تعاون کیا اور ان کو بھرپور سہارا دیا۔ وہ ایک ماہر فن سنار تھے۔ تقریباً 100 سے زائد لوگوں کو انہوں نے اپنا فن سکھایا، ان کی معاشی زندگی کو بہت حد تک بہتر بنایا۔ اس طرح وہ عزت کی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن بستی کے مسلمانوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ دعوتی کام جاری رکھیں گے تو نتیجے میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں مسلمان آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس پر یاسر نے جواب دیا کہ کسی مسلمان کی مدد کے بھروسے میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، بلکہ رب کائنات کے بھروسے پر میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہر وقت میرے ساتھ ہے اور وہ میری مدد کے لیے کافی ہے۔
यासिर की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई दावती सरगर्मियों की वजह से आरएसएस के कैंप में बड़ी बेचैनी और परेशानी फैल गई और मुसलमान आने वाले ख़तरों को महसूस करते हुए यासिर को अपनी दावती सरगर्मियों से बाज रखने की कोशिश करते रहे। लेकिन यासिर ये कहकर सबको खामोश कर दिया करते थे कि तुम लोगों को शायद शहादत की फजीलत मालूम नहीं है। नबूवत के बाद अल्लाह ताला के नज़दीक शहादत ही का तो दर्जा है। मैं तो अल्लाह से हमेशा शहादत की सआदत हासिल करने की दुआ करता रहता हूँ। यासिर की दावती कोशिश से आरएसएस के कई ख़ानदान मुसलमान हो गए। उनमें से एक ख़ानदान क़बूल इस्लाम के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक रुकावट ये थी कि उस ख़ानदान का बिज्जू नामी एक नौजवान आरएसएस का इतना इस्लाम दुश्मन था कि उसका घर मुसलमानों के मोहल्ले में दरमियान था, लेकिन वो फिर भी अज़ान का खुले तौर पर मजाक उड़ाता था। इतने सख्त मुतासिब शख्स को भी यासिर की 2 घंटे की गुफ्तगू ने उस कदर मुतासिर कर दिया कि वो मुसलमान हो गया और उसका नाम अज़ीज़ रखा गया। इतना ही नहीं बल्कि अज़ीज़ भी यासिर की तरह शहादत की फजीलत हासिल करने के लिए बेताब रहने लगा। बिज्जू के कबूल इस्लाम की खबर सुनकर आरएसएस के हलक़े में जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई और वो लोग इंतहाई गज़बनाक होकर यासिर को धमकियाँ देने लगे, लेकिन यासिर ने उन धमकियों की कोई परवाह नहीं की। एक दिन आरएसएस का एक मेंबर यासिर से कहने लगा कि तुम हमारी शाख ऑफिस में आओगे तो अपना अंजाम अपनी आंखों से देख लोगे। यासिर ने फ़ौरन पूछा कि आपकी शाख किधर है। फिर दूसरे ही दिन यासिर आरएसएस की शाख में पहुंच गए और अंदर अपनी आमद की इत्तला भिजवा दी। वो नौजवान बाहर आया, हैरत के साथ यासिर को देखते हुए कहने लगा कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बहादुर हो, हकीकत में तुम अजीब इंसान हो। आखिर 17 अगस्त 2013 ईस्वी को आधी रात के वक्त आरएसएस के लोगों के हाथों यासिर को शहादत का बुलंद मर्तबा हासिल हो गया। उनके बदन पर तलवार के 26 ज़ख्म थे और एक वार इतना सख्त था कि सर फटकर उनका दिमाग बाहर निकल गया था। अल्लाह ताला यासिर की इस अजीम क़ुरबानी को कबूल फरमाकर शहदा की सफ़ में उन्हें जगह अता फरमाए, आमीन। यासिर की दावती सरगर्मियों में बड़ा एतदाल था। ज़िले के पुलिस सुपरिटेंडेंट नटराज ने भी जिसका एतराफ़ करते हुए कहा कि यासिर ने एक बात को हक़ समझा तो उसे खुले दिल से सबके सामने पेश किया और उसी के रास्ते की तरफ उसने सबको दावत दे दी। वो ना बुनियाद परस्त था और ना इंतहा पसंद, बल्कि वो खुदा पर ईमान रखने वाला इंसान था। यासिर की दावती कोशिशों से केरला में 40 हिंदू ख़ानदान मुसलमान हुए हैं। यासिर की शहादत ने उनकी बीवी के ईमान को और भी मजबूत कर दिया। यासिर अपने शौक़ शहादत का जिक्र अपनी बीवी से बराबर करते रहते थे। शहादत का ये मुबारक सिलसिला सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत यासिर के ख़ानदान से शुरू हुआ और हर दौर में हज़ारों यासिर पैदा होते और जाम शहादत नोश करते रहे। ये सिलसिला आज भी जारी है और क़यामत तक बाक़ी रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।